نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد کامران کدھر ہے؟ کامران نظر نہیں آگا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وأزواج سيدنا مولانا محمد وأمة سيدنا مولانا محمد وأولاد سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس احد و وحد کے لیے جو مالک کائنات ہے، جو خالق ارض و سماوات ہے، جو احد ہے، وحد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو علیم ہے، جو حکیم ہے، جو مرید ہے، جو وحید ہے، جو رشید ہے، جو ذوالجلال والاکرام رب العالمین مہربان ہے، جو سلام ہے، مومن ہے، محمد ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ذوالجلال والاکرام رب العالمین. تمام درود و سلام، تمام عقیدتیں، تمام محبتیں، تمام بدعتیں اس ہستی کامل کے نام جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا نیر بقا تاجدار انبیاء شاہد ماتغا راز دائر ماوہا معصوم آمینہ مخدوم حق و جہاں مطلوب کائنات مقصود کائنات جان کائنات اسم کائنات وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم قدر بنی ہاشم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ معظمہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد یہ محفل بسلسلہ افتتاح مسجد ہے. مسجد اس چیز کی پابندی مہربانی مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو پاک ہو، جو صاف ہو، جو معبر ہو، جو معطر ہو، جو مطہر ہو، جو اولا ہو دوسری جگہوں سے. لیکن یہ فضل اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو تمام کائنات مسجد بنا دی. دوسرے مذاہب میں عبادت کے لیے ایک گرجا ہے، عبادت کے لیے مندر ہے، گردوارہ ہے، ان کے محبت خانے ہیں، کلیسا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں آقا نامدار تاجدار مدینہ نے فرما دیا مسلمان کے لیے تمام کائنات مسجد. سمندر میں جا رہے ہیں، بحری جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں، فضا میں ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، زمین پہ ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، جب قبر میں ہوں گے تب بھی اس کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن مسجد اس لیے ضروری ہے کہ کوئی نشان ہو، کوئی سلسلہ ہو، کوئی رابطہ کرنے کا جگہ موجود ہو. اور مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقینی طور پہ نماز بچاتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء فحاشی والمنکر والبغی اور اللہ سے باغی ہونے. ہم 5 ٹائم مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کی بارگاہ الوہیت میں اپنے سر کو رکھ کے کہتے ہیں تو احد ہے، تو صمد ہے، تو سبحان رب
ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہمارے سجدوں کو سجدہ قبولیت ملتا ہے۔ تو مسجد بنانا بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ جو مسجد بیگم و حاجی ملک بشیر احمد صاحب مرحوم کہ پوتوں اور پوتیوں نے بنائی ہے، دنیا میں جنت کمائی ہے۔ ان کے بانیان عمر صاحب، ملک ناصر صاحب اور ملک زاہد صاحب نے اپنا مال لگا کر جو دنیا میں بھی لگایا جا سکتا تھا، اس رب کی خوشنودی حاصل کی ہے جو رب العالمین ہے، جو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اور ظہیر احمد گجر صاحب نے اس مسجد کو خوبصورت بنانے میں، چار چاند لگانے میں دن رات ایک کی ہے۔ اللہ ان تمام اصحاب کو، ان تمام احباب کو جنہوں نے دامے درمے سخنے قدمے اس مسجد کو تعمیر کیا، کروایا، ان کے رب درجات کو بلند فرمائے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کائنات کے تاجدار مدنی مٹھن منٹھار صاحب دولات آمینہ کے لال فتحہ کے چہرے والے، اللیل کی زلفوں والے، آزاد البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والے، علم نشرح کے سینے والے، واہا کی جبھی والے، والفجر کے رخسار والے، یوہا کے لبوں والے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی شان والے، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحا کی زبان والے، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والے، والفجر کی چہرے والے، والنجم کی پیشانی والے۔ سبحان اللہ۔ مدنی مٹھن منٹھار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صحابی حضرت سعد حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، حضور میری والدہ دنیا سے پردہ کر چکی ہیں، مجھے بتائیے میں وہ کون سا نیک کام کروں جس سے میری اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے۔ ساتھ ایک کنواں کھدوا دو جس سے مسلمان اور دوسرے بھی سبھی پانی پیے، جب تک یہ پانی اس کنویں میں چلتا رہے گا اس کا ثواب تیری والدہ کو پہنچتا رہے گا۔ حضرت جب مسجد نبی تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت ذوالنورین عثمان غنی نے سب سے بڑھ کے حصہ ڈالا، تو میرے آقا نے فرمایا عثمان نے جنت خرید لی۔ یہ مسجد بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بیت المعمور جو آسمانوں پر مسجد ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کو ملائکہ نے بنایا، اور مسجد اقصیٰ کو جناب سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اور اس کعبے کو ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے جناب اسماعیل نے بنایا۔ اور پھر وہاں کھڑے ہو کے ایک دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہم نے ایک ایسا رسول پیدا کر دے جو اس گھر کو آباد کرے، یتلو علیکا، وہ تیری آیات مبارکہ کو تلاوت کرے اور ہمیں گندگی اور گہرائی سے کہ گندگی کے گڑھوں سے نکال کر پاکیزہ اور شفاف زندگی دے۔ تو دعا ابراہیم قبول ہوئی، آج میں اور آپ سب کلمہ گو ہیں۔ شاہ صاحب نے 3 شعبان کا ذکر کیا، اور اس ذکر کو، اس کلمے کو دوام بخشنے کے لیے امام حسین علیہ السلام جن کی ولادت باسعادت کے دن ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جن کی ولادت کہیں گے لوگ پیر شیعہ ہے، میری ماں کا ذکر ہے، باپ کا ذکر ہے۔ انہوں نے کربلا میں یزید کے سامنے کلمہ حق کہہ کر آج مجھ کو اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے کے لیے یہ ہمت دی۔ اگر اس دن حسین جھک جاتے، آج دنیا میں کلمہ طیبہ
جناب ملک عمر صاحب، ملک ناصر صاحب اور ملک زاہد صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ظہیر احمد گجر قادری صاحب مڈیروی اور حافظ ذیشان صاحب مڈیروی، یہ بھی دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ محمد بھٹا صاحب بھی مبارک کے مستحق ہیں۔ تمام لوگ جو بیٹھے ہیں سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے یہاں اس نماز کا اجرا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس محنت میں خصوصاً ملک مشتاق امان صاحب نے جو فرحۂ نمایاں انجام دیے، اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ملک الحاج ملک بشیر صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے، ان کے دین اور دنیا میں ان کے بیٹوں کے دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ملک عمر، ملک ناصر اور ملک زاہد صاحب کو دنیا میں دار دنیا اور 70 آخرت، اگر یہاں انہوں نے 10 لاکھ لگایا تو 10 کروڑ تھے ان کو۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی محبتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے محبت سے بلایا اور میں حاضر ہو گیا۔ میرے پاس ظہیر صاحب تشریف لے گئے، میں نے کہا میں آؤں گا۔ انہوں نے جمعہ کہا، میں نے کہا جمعے کے بعد وہاں سے نکلوں گا۔ نکلتے 3 بج گئے، حالانکہ میں نے بہت سے لوگوں کو چھوڑا، کاریں آ رہی تھی، میں نے کہا بعد میں کل آ جانا، اور میں بھاگتا ہوا آیا ہوں۔ بعد میں یہاں پہ تصویر 1-1.5 بھی کرنی پڑی ہے، تو شکر الحمدللہ کہ مسجد کے نماز کے وقت تک پہنچ گئے اور وعدہ وفا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ 15 آؤٹ